تو اوریجنس جو حدیث کی جو شروعات ہے, فاؤنڈیشن کہاں سے یہ شروع ہوئی تھی, تو جو رسول اللہ کے وقت میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ اپنے صحابہ کو اس طرح سے اپنے ہیبٹس کو, اپنے اللہ نے ان سے جو کمانڈز ان کو جو دیے تھے تو ان کو عمل میں لاتے تھے, جسے ہم حدیث کہتے ہیں, رسول اللہ کی زندگانی اعمال. تو وہ اپنے صحابہ کو یہ بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے حدیث یاد رکھنے کا کہ آپ ان کو عمل کریں. عمل کریں گے تو آپ کو وہ آٹومیٹیکلی یاد ہو جائے گا. کسی چیز کو اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو یا تو لکھیں یا تو اس کو عمل میں لائیں. تو دس واز دا بگننگ. اس طرح سے صحابیہ جو تھے اس وقت, اس وقت پیپر پہ نہیں تھا, تو وہ اس طرح سے دو طریقے سے یاد کرتے تھے, یا تو لکھتے تھے چمڑے میں, خال میں, اس میں لکھ کر یاد کرتے تھے, یا تو عمل میں لا کر یاد کرتے تھے. تو رسول اللہ کے انتقال کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارے ڈفرینٹ اسکولس تیار ہونا شروع ہوئے ڈفرینٹ ایریاز کے, عرب حجاز کے اراؤنڈ, جیسے عراق ہے, بصرہ ہے, ایجپٹ ہے. یہاں پر سارے جو ہے اسکالرز تیار ہونے شروع ہوئے کہ ان کو ایک جذبہ تھا کہ رسول اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ ہم کیسے یاد رکھیں, کیسے اپنے آنے والی جو امت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے خصوصی طور پہ بہت انہیں بتایا کہ میری جو امت ہے وہ مجھے اپنے صحابہ سے بھی زیادہ پیاری ہے, کیونکہ وہ مجھے بنا دیکھے میری باتوں کو سنے گی, میری باتوں پہ عمل کرے گی, جس کا موقع الحمدللہ رمضان میں ہمیں پورا بھرپور ملتا ہے, تو ہم اس کو دھیان میں رکھیں. And that will, I think, also motivate us to make our Ramzan better. تو رسول اللہ جو ہے وہ اپنے صحابیہ جو ہیں وہ انہوں نے یہ تیار کرنا شروع کیا کہ ہم کس طرح سے حدیث کو یاد کریں. تو ڈفرینٹ جو اسکولس تھے, یہ اسکولس آف تھاٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے عراق میں, بغداد میں, بصرہ میں, ایجپٹ میں, مدینہ میں, مکہ میں. تو اسی وقت کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب جو ہم کہتے ہیں امام بخاری, امام احمد, امام شافعی, اس وقت وہ لوگ حدیث کو اسٹڈی کر رہے تھے اور وہ کلیکٹ کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے کس وقت کس سے کہاں کیا کہا تھا. پھر وہ لوگوں جو رسول اللہ کے زندگی کے دوران موجود تھے وہ اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے, کیونکہ اس وقت تک بہت مطلب لوگ جو ہیں کم ہوتے جا رہے تھے, کہ جو آتھینٹک جو رسول اللہ کی باتوں کو جو جانتے تھے وہ کم ہوتے جا رہے تھے. تو اسی طرح حدیث کا پریزرویشن کا جو کلچر ہے, جو ایک طریقہ ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں, وہ شروع ہوا, جو جس کی ہم بات کریں وہ شروع ہوا. تو یہ شروع ہوا, تو یہ دس از ڈیوائڈیڈ انٹو پیریڈس, 4 پیریڈس, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ. یہ پیریڈز ہم نے پچھلے کلاس میں سیکھا تھا کہ کیسے یہ 4 پیریڈز میں ڈفرینس بیسکلی یہی ہے کہ پہلا جو ہے صحابیہ کے جو وہ سن کر کرتے تھے, اس کے بعد جو صحابیہ آئے وہ, اس کے بعد جو تابعین آئے وہ کتابوں میں اس کو لکھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے, اس کے بعد جو آئے انہوں نے حدیث کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح جب حدیث کا جو ایکسپلینیشن اور ڈسکشن کا جو کلچر جو چلا, اس کو اس سے ہمارا جو آج کا جو شریعہ رول ہے وہ ڈفرینٹ برانچز میں ڈیوائڈ ہوا, اور شریعہ جو لا ہے ایز اے لا ایکسپینڈ ہوا. اب جب ہم لا کہتے ہیں, جیسے کانسٹیٹیوشن, آر انڈین کانسٹیٹیوشن, اٹ از اے سیٹ آف ڈفرینٹ لاز جو ہر زندگی کی, مطلب جو سول لائف کی جو ہر ڈفرینٹ کیا بولتے ہیں مقام ہے, جو ہر ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, جیسے انہیریٹنس, میرج لاز اینڈ پراپرٹی اور ٹریڈنگ, یہ سب کو جیسے ڈسکرائب کرتا ہے, تو ویسے شریعہ لا ہے. تو یہ شریعہ لا کیسے آیا؟ قرآن سے اور حدیث سے. قرآن میں جو آیتیں ہیں اس کو ایکسپینڈ کیا گیا تھرو حدیث, تھرو رسول اللہ سیئنگز, تھرو رسول اللہ پریکٹسز which we know as حدیث. تو اس طرح سے جو شریعہ کا جو لا ہے وہ بیسس اس وقت تیار ہو چکا ہے. اب اس کے بعد یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو یاد رکھنی ہے ہمیں, کہ سنت اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ جو خود کرتے تھے, جو انہوں نے اپنے اعمال میں لایا اپنی زندگی کے دوران, وہ سنت ہے. اور حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا, واٹ ایور ہیپننگ, سچویشن, سینیریوز, جو ضروری نہیں کہ انہوں نے پریکٹس بھی کیا ہو, ایک اوکیجنل وہ بھی ہو سکتا ہے, ناٹ این ایوری ڈے پریکٹس, تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. اب حدیث ایز اے سائنس, یہ ہم نے پچھلے کلاس میں یہاں پہ ختم کیا تھا کہ حدیث سائنس جو ہے, جو ہم کئی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث سائنس ہے. سائنس کیوں ہے؟
किसी भी चीज को साइंस तब कहते हैं कि जब उसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर सके। एंड एक्सपेरिमेंट किस तरह होता है कि कुछ कुछ पैरामीटर्स हम सेट कर देते हैं कि अगर ये बात है तो ये फिर हम सही है, अगर ये बात है तो ये सही है। तो इस तरह से जो एक एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कि ये साइंस है, दिस इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर। उसी तरह हदीस जो है, जो आज हम सही हदीस, जो कुतुबुल सित्ता, जो 6 हदीस की किताबें हैं जो हम कहते हैं सही हदीस, वो किस तरह सही हदीस कहलाई। इस तरह की जो उनके जो हदीस जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं, जो स्कॉलर्स ने, उन्होंने बाकायदा सिर्फ सुनकर रसूल अल्लाह की जो बातें हैं वो सुनकर नहीं लिखा उसको, वो सुनकर उसको वेरीफाई किया। और इसमें सालों की मेहनत है। और आज भी जो उलमा है वो, इट इज वेरी अस्टाउंडिंग, वेरी सरप्राइजिंग फॉर देम कि किस तरह से उस वक्त विदाउट एनी कम्युनिकेशन फॉर्म, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, किस तरह से इसको बना कर रखा है, किस तरह से जो हदीस का जो ट्रेडिशन है, जो रसूलुल्लाह की ऑथेंटिक जो हमें वर्ड्स मिलते हैं, जो उनके प्रैक्टिसेस मिलते हैं, वो किस तरह से आज भी संभाल कर रखा गया है। तो ये जो है एक साइंटिफिक प्रोसीजर करके इसको हदीस प्रूफ किया गया है कि ये सही हदीस है। तो ये जो साइंटिफिक प्रोसीजर्स है, किस तरह से किसी भी एक हदीस को प्रूफ किया गया था कि ये सही है, वो आज हम सीखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो कोई भी हदीस को हम सही कहेंगे। ये ध्यान में रहे कि इट इज नॉट अपॉन अस, अभी जो हम हदीस पढ़ते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस हम तक पहुंची है, तो वी कैन नॉट सी अ हदीस एंड वी कैन नॉट से कि ये सही कैसे है, क्योंकि वो सही ऑलरेडी प्रूवन है। कुछ हदीस ऐसी हैं जो डाउटफुल कैटेगरीज में आती हैं, जो हदीस के स्कॉलर्स अभी स्टडी कर रहे हैं कि क्या है इसका ओरिजिन, क्या हो सकता है, इसके हमारे उस वक्त के पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल या सोसाइटल सिचुएशन में ये कैसे इम्प्लाई हुआ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान नहीं रखना, हमें ध्यान रखना है सही हदीस पे, क्योंकि हम तक जो सही हदीस पहुंची है वो वेरीफाइड है साइंटिफिकली, विच इज व्हाई हदीस एज अ स्टडी इज अ साइंस। तो पिछली क्लास में हमने उसूल अल दीन सीखा था। उसूल अल दीन एक कॉन्सेप्ट है जो हदीस के स्कॉलर्स यूज करते हैं समझाने के लिए कि किस तरह से शरिया लॉ बनाया गया। तो शरिया लॉ के जो बेसिक, जो उसमें उसूल अल दीन आप लोगों को याद होगा कि हमने सर्कल्स बनाए थे, 7 सर्कल्स, जिसमें हमने सीखा था कि जो सबसे बेसिक है तकवा, तौहीद, ईमान, इन सब से बाकी के जो लॉज हैं, इनहेरिटेंस लॉज, निकाह लॉज, हलाल हराम ऑफ कंजम्पशन, हलाल हराम ऑफ फाइनेंसेस, ये सब हमने कुरान से और हदीस से डिराइव किया है, तब हमें शरिया लॉ मिला है। तो उसूल अल दीन जो है, दिस हैज गिवन बर्थ टू फिक्ह स्टडीज एंड टू शरिया स्टडीज। उसूल अल फिक्ह के अलावा, ये आज से अब हमारा जो स्टार्टिंग है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फिक्ह एंड शरिया। तो एक तो उसूल अल दीन हमने सीखा था पिछली क्लास में कि किस तरह से कुरान से हमें बेसिक, मक्की और मदनी सूरा से हमें बेसिक जो है ब्रांचेस मिल गया कि ये जो है ब्रांचेस है। हमें एक जो एक तहारत, एक क्लीनलीनेस पे एक सब्जेक्ट एक बनाना है, एक हमें मैरिटल लॉस पे सब्जेक्ट बनाना है, एक हमें घर की जो 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 जायदाद है, प्रॉपर्टी, उसको किस तरह से डिवाइड करे, उस पे अलग सब्जेक्ट बनाना है। हलाल हराम, क्या जो कंजम्पशन जो हम खाते हैं वो हलाल हराम किस तरह से कंसिडर किया जाएगा, क्या हलाल है क्या हराम है, ये इसकी अलग सब्जेक्ट बनेगा। तो ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स और ब्रांचेस हैं, ये सब शरिया में आते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस। और फिर इन ब्रांचेस के सब ब्रांचेस तैयार हुए जो हदीस स्कॉलर्स, जो उलेमास, जो हदीस एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जानते हैं, वो पढ़ाई करते हैं इस पे। तो उसूल अल दीन एक चीज है जिससे हमें शरिया का जो लॉज है वो मिला। और दूसरी चीज ये है जो कि रिलेशन बिटवीन मक्की एंड मदनी सूरा। अब जैसे कुरान, ये हम जानते हैं कि कुरान जो है इज डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स ऑफ सूराज बेस्ड ऑन देयर रेवलेशन डेट्स। मक्की सूरा जो है, जब रसूल अल्लाह की, जब जो इनिशियल ईयर्स था इस्लाम का, जब रसूल अल्लाह पे अल्लाह दीन हमारा जो है नाजिल कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि तौहीद क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, ये सब जब उन्हें बता रहे थे, तो ये सब उस वक्त जो सूरा जो नाजिल हुआ, उन सब सूरा को मक्की सूरा कहते हैं। और उनकी हिजरत के बाद जब मदीना में जब वो रहने लगे,
تو مدینہ میں ان کی جو زندگی تھی اس وقت اس دوران جو سورہ نازل ہوا اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں. تو مکی اور مدنی سورہ کو انڈرسٹینڈنگ اس کی بہت ضروری ہے یہ جاننے میں کہ شریعہ کس طرح لا بنا, شریعہ کے لاز کس طرح بنے. یہ ہے کہ مکی سورہ جو ہے وہ ارلی سورز ہے, ارلیسٹ سورز. تو اس وقت جو دین کے فاؤنڈیشن پرنسپلز جیسے ہمارا 5 پلرز آف اسلام آ گیا, صلاح, صوم, شہادت, زکوٰۃ, حج, یہ جو ہم کہتے ہیں دس از آل ڈسکسڈ ان مدنی سورہ, جیسے مکی سورہ. جیسے سورہ بقرہ میں ہم دیکھیں گے کہ روزے کا حکم ہے ہمیں, پھر ہمیں صلاۃ جب نماز کا حکم ہے. تو یہ سب مکی سورہ جو ہے اس سے ہمیں جو مین فاؤنڈیشن ہے وہ ملتا ہے. اور مدنی سورہ سے جو کیا ہے کہ جو مین جو فاؤنڈیشن ہے اس سے کیا کیا ڈیرائیو ہوتا ہے وہ ملتا ہے. تو مکی سورہ جو ہے وہ ایکچولی پروموٹس این انڈیویجول لائف. انڈیویجول ایک مسلمان کس طرح سے ایمان کو اپنے برقرار رکھ سکتا ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, احسان کیا ہے, توحید کیا چیز ہے, توکل کیا چیز ہے, تقوی کیا چیز ہے. یہ ساری جو سبجیکٹس اگر آپ قرآن اسٹڈی کریں یا آپ رمضان میں یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنے مکی سورہ ہے اس کو آپ کھولیں, کھول کے اس کے تفسیر کو یا ترجمہ ہی پڑھیں. اگر لائن بائی لائن میننگ ہی آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کانسیپٹس ملیں گے آپ کو. تو دیز کانسیپٹس آر دا فاؤنڈیشنز آف دین. اور جو مدنی سورہ ہے یہ جو ہے یہ آپ کو لگے گا کہ دس از این ایکسٹینشن, دس ایکسپلینس دا فاؤنڈیشنز. جو بیسک کانسیپٹس ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے مدنی سورہ. تو مکی سورہ اور مدنی سورہ ہیو اے ویری بگ رول ان شیپنگ شریعہ. تو اگر آپ پکچر کریں تو مکی اور مدنی سورہ کا جو ریلیشن ہے وہ ایک ٹری کے طرح ہے, ٹری اور اس کے روٹس کے طرح. مکی اور مدنی جو سورہ ہے تو مکی سورہ اور مدنی سورہ کا جو ریلیشن ہے وہ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو مکی سورہ ہے دیز آر دا روٹس آف آر دین, دیز آر دا فاؤنڈیشنز آف آر دین. اور جو مدنی سورہ ہے وہ پھل ہے, فروٹس آف دا ٹری, جو بعد میں آتا ہے. اور مکی سورہ جو ہے جنرلی مکی سورہ کے جو تھیمز ہیں is about the principles of Islam, and these principles are concerned about preservation of an individual self, preservation of our individual ایمان, جس میں 5 pillars of Islam آتا ہے. کہ یہ تو جیسے نماز کے جو ہمارے جو نماز ادا کرنا ہے ہمیں 5 وقت کی فرض نماز, روزے ہمیں رکھنے ہیں, تو یہ تو ہمارا پرسنل وہ ہے, یہ ہم کمیونٹی سے کہنے سے پہلے ہم خود کو سکھائیں گے, ہم خود عمل میں لائیں گے. تو مکی سورہ جنرلی ٹاکس اباؤٹ دس کہ سیلف پریزرویشن آف انڈیویجولز ایمان. تو روٹس آف دین کس طرح سے کیا کیا ہے, کیا اس کو ڈسکرائب کرتا ہے مکی سورہ. اور جو مدنی سورہ ہے از کنسرنڈ اباؤٹ دا پریزرویشن آف کمیونٹی, دا امہ ایز اے ہول. مدنی سورہ میں پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ٹاپکس ہیں وہ جنرلی ٹریڈ پہ ہے, فائنینشیل ڈیلنگس پہ ہے, سوسائٹی لائف کے بارے میں کہ ہاؤ ٹو میک how to speech, good speech کے بارے میں کہ how to be kind with others, how to talk to your neighbors. Madani Surah is more about community life and Makki Surahs are more about individual Muslims life. تو یہ دو سورہ کا بھی بہت بڑا contribution رہا ہے in developing Sharia's branches. طہارت جو ہے ایک اسپیشل جو برانچ ہے جو ہمیں کلینڈلنس صفائی کے بارے میں سکھاتی, صفائی آدھا ایمان ہم کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہمیں ملا ہے مدنی سورہ سے, یہ کانسیپٹ کہ یہ کیسے مدنی سورہ سے کانسیپٹ ڈیرائیو کر کے اس کو الگ سے برانچ اس کا تیار کیا گیا شریعہ لاز میں. پھر میرج کے جو لاز ہیں یہ ہمیں مکی سورہ سے ملتا ہے, یہ بیسک ہے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ شریعہ فارم ہوتا گیا اوور دا ایئرس, اینڈ جو رولز ہے شریعہ لاز ہیں وہ لے ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہو گئے. اینڈ دیز the scholars were doing this for over more than 700 years. It took more than 700 years to develop Sharia into its current form. جو جیسے ابھی جیسے علماء ہیں ہمارے جو مفتی ہیں, they received this ready made material of hadith جس سے وہ ابھی laws derive کر کے فتویٰ بتاتے ہیں یا کچھ بھی جو questions جو ہم پوچھتے ہیں اس کے solutions دیتے ہیں.
So these, the usul al-din and the relation between Makki and Madani are the basic the basic sources of Sharia. अब क्या है कि जो साइंटिफिक प्रोसेस है हदीस की वो हम जानेंगे कि ये जो स्कॉलर्स हैं वो कैसे समझते थे कि कोई हदीस सही है. How did the scholars grade hadith?